السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ رضویم نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ عرس سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر حاضر ہیں اور ان کی پیاری شہزادی عاشقہ صادقہ امام علی مقام محبوبہ پنجتن پاک یعنی مخدومہ معظمہ باجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حق پر حق کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن کے عرس پاک میں حاضر ہیں، ان سب کا پیغام یہی ہے جو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور ہر زمانے میں فتنے اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے، مگر ہر زمانے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کسی طرح سے انہیں تکلیف نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیر کا دامن تھمایا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایسے پیر کا دامن ہے جنہوں نے کبھی زمانے کی ہواؤں کے رخ کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ یہی کیا کہ زمانے کی فضاؤں کو حق کی طرف موڑ دیا ہے، اور اپنا خیال نہ کر کے یہ دیکھا کہ لوگوں کا ایمان بچ جائے، لوگ حق پر ثابت قدم رہیں، اور یہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، شیطان
گمراہ کرتا ہے کہ حق پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، حق پر قائم رہنا بہت دشوار ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ مومن حق پر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید ہوا کرتی ہے۔ کیا فرمایا حدیث پاک کے اندر؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، رحم اللہ عمر یقول الحق وإن کان مرا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے کہ وہ حق بات بولتے ہیں اگرچہ کڑوی ہو۔ ترکہ الحق ما لہ صدیق، حق گوئی نے انہیں تنہا کر دیا، کوئی ان کا دوست نہ بچا۔ تو حق گوئی کی بنیاد پر اکیلے رہنا پڑ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ پھر لوگ نقصان پہنچا دے۔ دوسری حدیث شریف میں خود فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور لوگ ان کے مخالفین ان کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے۔ اور حق بولنے والے اور حق پر قائم رہنے والوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ سے اصحاب کہف کا واقعہ سنتے ہیں نا، تو اسی قرآن شریف میں اصحاب کہف کے واقعے میں ہے، وہ 7 لوگ تھے اور ان کا کتا تھا۔ بہرحال وہ لوگ ایمان والے تھے، اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ لوگ ایمان ظاہر کرتے تو انہیں شہید کر دیا جاتا۔ آپس میں باتیں کی، قرآن شریف میں ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں باتیں کی، کہ ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو چھوڑ دو اور جنہیں یہ پوجتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو اور غار کی طرف نکل چلو، غار میں چلو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا فرما دے گا، تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ غار میں چلے گئے، نیند آئی، سو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت دیکھیں، حق پر قائم تھے، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ قرآن شریف میں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج نکلتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تم دیکھو گے سورج کو، دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی حق پر قائم رہنے والے کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا ان لوگوں کو، وہ لوگ غار میں چلے گئے، نیند آئی، سو گئے، اور بہت زمانہ گزر گیا، سوتے رہے، اٹھنے نہ پائے۔ اب سورج نکل رہا ہے، دھوپ کی تپش ہے، گرمی پڑ رہی ہے، مگر پھر بھی وہ بیدار نہیں ہو پا رہے ہیں کہ گرمی لگی بیدار ہو جائیں، سورج کی تپش پڑ رہی ہے بیدار ہو جائیں۔ تو اب کیسے حفاظت ہو رہی ہے؟
سلا دیا گیا۔ اللہ فرماتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں سے کترا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اس کے دائیں سے، ان لوگوں کے دائیں سے سورج کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے میں ہیں، مگر سورج کی گرمی سے، سورج کی تپش سے اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے سورج کو، دائیں سے نکل جاؤ، بائیں سے نکل جاؤ، میرے محبوب بندے آرام کر رہے ہیں، حق والے بندے آرام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ حالانکہ کھلے ہوئے میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو جو جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو اسے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت پہ رہتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا تو وہ کوئی حمایتی مددگار نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف میں فرمایا ایسے حفاظت ہو رہی ہے۔ اب آگے اسی میں آگے فرمایا یہ تو سورج سے بچایا جا رہا ہے، سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے بچایا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو، حق پر قائم رہنے والوں کو اللہ اپنے نیک بندوں کو، اصحاب کہف کو بچا رہا ہے، مگر کوئی ان کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، کوئی انہیں دیکھ لے، جا کر کے ظالم کو خبر کر دے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے ان کے دشمن آ جائیں، ان پر حملہ آور ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کیسے حفاظت فرمائی؟ تو اسی قرآن شریف میں ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا اگر تم ان کو جھانک کر کے دیکھو گے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں دیکھو گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہیں ان کے رعب سے بھر دیا گیا ہے، یعنی ایسا رعب طاری ہوگا کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں پائے گا، دیکھنے جائے گا تو پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا۔ یہ کتنا پرانا واقعہ ہو چکا تھا، کس زمانے میں ہوا تھا، مگر جب جنگ روم کے موقع پر صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا اور لوگوں نے چاہا کہ ہم جھانک کر کے اصحاب کہف کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ساتھ میں تھے، وہ کہتے مت جاؤ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، مگر کچھ لوگ تھے وہ نہ مانے، پھر بھی دیکھنے چلے گئے۔ جب دیکھنے گئے ایسی ہیبت ان کے اوپر پڑی، ایسی ہیبت پڑی کہ وہ سب وہیں جل گئے، خاکستر ہو گئے، وہیں جل گئے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمارے نیک بندے ہیں، ہم ان کی ایسے حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جب اصحاب کہف ایمان پر قائم رہے تو اللہ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو نبی کی حدیث پاک میں ہے، حق پر قائم رہو گے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، حق پر قائم رہو گے دنیا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہی پیغام مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہی پیغام حضور سرکار شیر ہندوستان دے رہے ہیں، یہی پیغام باجی صاحبہ نے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہمارا اعلان یہی ہونا چاہیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ مظہر اعلیٰ حضرت ہیں جن کے عرص پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں، انہوں نے کس سے مخالفت نہ لی، کون کون ان کا مخالف نہ ہوا۔ زمانے میں آپ جتنے
حق گو علماء ہیں ان کی تاریخ پڑھیں گے تو یہی ملے گا۔ ان کے زمانے میں یہ بھی مخالف ہو گئے، وہ بھی مخالف ہو گئے، وہ بھی مخالف ہو گئے۔ بادشاہوں کا زمانہ نظر آتا ہے تو بادشاہ مخالف نظر آتا ہے، حکمرانوں کا زمانہ پڑھیں تو حکمران مخالف نظر آتا ہے، مگر حق کہنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ اپنی جان کی بازی تو لگا دیتے ہیں مگر حق کا پیغام امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیتے رہتے ہیں۔ یہی تاریخ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے، یہی تاریخ شیر بیش اہل سنت کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جہاں بولنے جا رہا ہوں، مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اپنوں کا مجمع ہے یا غیروں کا مجمع ہے، علاقہ اپنوں کا ہے یا علاقہ غیروں کا ہے، بستی اپنوں کی ہے یا بستی غیروں کی ہے، نہیں، بلکہ ان کا مشن یہ تھا کہ جہاں بلاؤ گے وہاں ہم آنے کو تیار ہے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح، کہیں بھی بلایا گیا تنے تنہا مظہر اعلیٰ حضرت ہے، چلے جا رہے ہیں اور دیوبندیت و وہابیت کو بے نقاب کر رہے ہیں، وہابیت و دیوبندیت اصولہ کلیت کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے قطب رائی چور نے کہا ہے اہل سنت کا سہارا ہند میں بعد رضا ہے ہمارا ہی پیا عصمت علی خان قادری۔ نعرہ تکبیر، رنگون تشریف لے گئے، وہاں پر دعوت آئی کہ خطاب ہونا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور عالم صاحب ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا حضرت اس علاقے میں جائیں گے، وہاں پر جائیں گے، وہاں تو جھگڑا ہو جائے گا، غیروں کا علاقہ ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سننا نہیں چاہتا کہ اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا ڈر کے نہیں آیا، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ حضور پھر تو بڑی مرمت ہوگی، ہنستے ہوئے کہا۔ تو مظہر اعلیٰ سرکار نے فرمایا انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ تشریف لے گئے اور جب رد وہابیہ شروع کیا تو ان کا بیان ہے کہ ہم نے مظہر اعلیٰ حضرت کے قدموں پہ ہاتھ لگایا اور کہا کہ حضور بھی اشارہ کیا کہ کچھ نرمی برتی جائے، مگر فرماتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے چابی بھر دی ہو، اور تیز اور زبردست رد وہابیہ شروع کر دیا اور شاعرانہ ہمت کے ساتھ ان گستاخان رسول پر حملہ آور ہوئے، یعنی ان کا رد بلیغ فرمانے لگے۔ یعنی وہی شعر ہے جنہوں نے خود کہا تھا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مخالفین کچھ نہ کر سکے، انہی کی ذات کا جلوہ دیکھنا ہے تو شیر ہندوستان کو دیکھیں، انہی کا نمونہ دیکھنا ہے تو شیر ہندوستان کو دیکھیں، انہی کا رنگ دیکھنا ہے تو شیر ہندوستان میں دیکھیں، انہی کے حق گوئی کا اگر پیکر دیکھنا ہے تو شیر ہندوستان کو دیکھیں۔ اور جن کی بارگاہ میں شیر ہندوستان کی شہزادی باجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہے، ان کے بھی زندگی کیا ہے، انہوں نے بھی ہمیں حق کا درس دیا ہے، انہوں نے بھی ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے، انہوں نے بھی ہمیں محبت اہل بیت کا جام پلایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے عشق اہل بیت میں اپنے آپ کو ایسا گما دیا تھا کہ جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو سرکار کے روضے کی جالیوں سے خود جاگتی حالت میں آنسوؤں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کی محبت میں اس طرح سے فنا ہو گئی ہے سبحان اللہ کہ یہ تعزیہ بھی رکھوا رہی ہیں اور یہ سبیل بھی لگوا رہی ہیں اور اہل بیت سے محبت کا درس دیتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو رہی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پاک کو ملنگ مولا علی شہزادہ شیر ہندوستان نے دیکھا تو آواز آ رہی ہے، باجی صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ان سے کہہ دو کہ پوری دنیا ہر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حیدری شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فیضان حضور باجی صاحبہ۔ تو یہ
الحمدللہ بتانا یہ ہے کہ ہم غلاموں پر کرم ہے کہ اللہ نے ایسے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔